حضرات محترم، محبت ہو تو خوبی دکھائی دیتی ہے، بغض ہو تو خامی دکھائی دیتی ہے۔ جو محبت سے آیا ہے خوشی کی محفل ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ لو، محبت کے ساتھ سبحان اللہ اونچی کہا کرو۔ بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، میں تو ویسے ہی پاک ہوں، تو نے مجھے پاک کہا ہے، جائے بندے میں نے تجھے پاک کیا۔ تو میرے محترم، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی مسجد میں جلوہ گر ہیں، حضور واعظ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے واعظ سنے ہوں گے، لیکن اس واعظ پر قربان جاؤں جس کا سننے والا بلال تھا، سننے والا بلال تھا، سنانے والا آمینہ کا لال تھا۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اس اجتماع پر حوران جنت بھی رشک کرتی ہوں گی جس اجتماع میں سننے والا علی تھا، سنانے والا نبی تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے پیارے یارو، وفادارو، جان نثارو، آسمان رشد و ہدایت کے ستاروں، میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ جن کا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ کا محبوب آخری نبی ہیں، محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پیارے یارو، وفادارو، جان نثارو، آسمان رشد و ہدایت کے ستاروں، میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، دنیا انسانیت کا رہنما ہوں، اللہ کا یار ہوں، رب کا دلدار ہوں، امت کا غمخوار ہوں، مدینے کا تاجدار ہوں اور تمام نبیوں کا سردار ہوں۔ عزیزان گرامی، یہی وہ عقیدہ ہے جو بات میرے آقا علیہ السلام فرما دیں وہ حق ہے، اور ہم جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم پر بھی یہی دعوت دیتے ہیں جو آج سے تقریباً 1800 سال پہلے جناب حضرت حسان بن ثابت نے دی تھی، وہی دعوت جو حضرت ابوبکر صدیق نے دی تھی، وہی دعوت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہی دعوت جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہی دعوت جو مولا علی کائنات ولی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہی دعوت جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہی دعوت جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہی دعوت جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہی دعوت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہی دعوت جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہی دعوت جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہی دعوت جو تمام صحابہ کرام نے دی تھی۔ عزیزان گرامی، ہمارا نبی قیامت تک کے لیے آخری نبی بن کر آیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام قیامت تک کے لیے آخری نبی بن کر آئے، قیامت تک کے لیے آخری رسول ہیں، اور ایسے رسول ہیں جن کی کوئی مثال ہی نہیں۔ میرے آقا کی کوئی مثال نہیں، میرے آقا کی کوئی مثل نہیں، میرے آقا کا بچپن بے مثال، میرے آقا کی جوانی بے مثال، میرے آقا کا شباب بے مثال، میرے آقا کا اعلان نبوت بے مثال، میرے آقا کی ولادت بے مثال، میرے آقا کا اظہار نبوت بے مثال، میرے آقا کی کتاب و قرآن بے مثال، میرے آقا کے صحابہ بے مثال، میرے آقا کی اہل بیت بے مثال، میرے آقا کا آنا جانا بے مثال، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے جو کپڑا حضور کو مس کر جائے وہ کپڑا بھی بے مثال، وہ کپڑا بھی بے مثال۔ عزیزان گرامی، میں نہیں کہتا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی قیامت تک کے مسلمانوں کی ماں کہتی ہیں کہ ایک دن نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک چادر عطا فرمائی، فرمایا کہ یہ میرا مزمل والا لباس کو غسل دے دو۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کا مزمل والا لباس لیا اور غسل دیا، تندور جل رہا تھا، میں آگ کی حرارت پر کھڑی رہی اور کافی دیر گزر گئی لیکن وہ لباس خشک ہونے تک نہ آیا، اور اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عائشہ میری چادر کو غسل دے دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آقا چادر کو غسل تو دے دیا ہے لیکن وہ خشک ہونے کو نہیں آ رہی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عائشہ تمہیں خبر نہیں کہ جو چیز میرے جسم سے مس کر جائے اس پر آگ اثر نہیں کرتی۔
مدینے والا نبی زندہ باد، کہہ دو زندہ باد۔ مدینے والا نبی حاضر و ناظر نبی، مشکل کشا نبی، حاجت روا نبی، ہمارے سننے والا نبی۔ ہمارے نبی جیسا کوئی مثل نہیں، ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی، میرے نبی جیسا کوئی نہیں، اگر ہے تو لا کر دکھاؤ، کوئی نہیں ملے گا۔ میرے نبی کا ثانی نہیں ہے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ میرے نبی کا ثانی نہیں ہے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ ارے نور کا ایسا سراپا، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ ارے ناک کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے گی، ناک کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے گی۔ تم کتابوں میں حوالے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ میرے نبی کا ثانی نہیں ہے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ میرے نبی کا ثانی نہیں ہے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ نور کا ایسا سراپا، نور کا ایسا سراپا، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ شامیان محمد حشر میں دے گا پناہ، شامیان محمد حشر میں دے گا پناہ۔ منکرو اس دن بھی سایہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، منکرو اس دن بھی سایہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ میرے نبی کا ثانی نہیں ہے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ نور کا ایسا سراپا، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ میرے نبی کا ثانی نہیں ہے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ جو بھی گستاخی کرے گا امی عائشہ کی شان میں، جو بھی گستاخی کرے گا، جو بھی گستاخی کرے گا امی عائشہ کی شان میں، اس طرح سے گاڑیں گے کہ زندہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ ارے میرے نبی کا ثانی نہیں ہے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ نور کا ایسا سراپا، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ حضرت شبیر نے جو سجدہ کیا کربل میں، حضرت شبیر نے سجدہ جو کیا کربل میں، ارے یہ ہے کہ دعویٰ، ایسا سجدہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ میرے نبی کا ثانی نہیں ہے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ ارے نور کا ایسا سراپا، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ مت جلو مت جلو غسل ورا سے، ورنہ روزے جزا منہ چھپانے کا ٹھکانہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ مت جلو مت جلو غسل ورا سے، ورنہ منہ چھپانے کا ٹھکانہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ میرے نبی کا ثانی نہیں ہے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ نور کا ایسا سراپا، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ عبداللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عرض گزار ہوں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان سیدی تبسم جامع مسجد الحبیب کے ہونہار امام شریف اور باقی بس تسی سبحان اللہ کو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ استاد قاری محمد رمضان سیدی تبسم۔ حضرات محترم، محبت ہو تو خوبی دکھائی دیتی، بغض ہو تو خامی دکھائی دیتی۔ جو محبت سے آیا ہے خوشی کی محفل ہے، کسی قسم کی کوئی